میں اعلی حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر، عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان، علی کو کہتے ہیں حضرت علی، حسن کو کہتے ہیں حضرت حسن، سلمان فارسی کو کہتے ہیں حضرت سلمان، عمار ابن یاسر کو کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، اور مولانا شاہ احمد رضا کو کہتے ہیں اعلیٰ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اعلیٰ حضرت جیسا امام عطا فرمایا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ تکلیف کیوں ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہوئے. کوئی بہت بڑی درگاہ کے سجادہ نشین ہو یا کسی بہت بڑے مدرسے کے متمم ہو تو تمہیں پھر اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہوئے اور اعلیٰ حضرت کی خدمات کو تو ہے وہ تسلیم کرتے ہوئے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیا کسی بزرگ کی تعلیمات کو مان لیا تو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات خطرے میں پڑ جائیں گی؟ ہمارے بزرگوں کی جو تبلیغ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی؟ کیا ہماری خانقاہیں اور ہمارے ادارے جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائیں گے کہ کسی اور بزرگ کو تسلیم کر لو؟ یاد رکھنا ہمارے مسلک کا نام بریلوی نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، ہمارے مسلک کا نام اہل سنت ہے، لیکن خیانت نہ کرو. یہ بھی بتاؤ کہ اس اہل سنت کے 1450 سال پرانے عقیدے پر جب لوگوں نے حملے کرنا شروع کیے، ایک طرف سے روافض حملہ آور ہوئے، ایک طرف سے خوارج حملہ آور ہوئے، ایک طرف سے ناصبی حملہ آور ہوئے، ایک طرف سے ذات رسالت پر بھونکنے والے حملہ آور ہوئے. میں الحمدللہ اللہ کے کرم سے نقشبندی سلسلے کی ایک مستند خانقاہ کا آپ کے آگے خادم بیٹھا ہوں. اپنے شیخ کامل میرے جلوہ گر ہیں، حضرت پیر سعادت علی شاہ صاحب جلوہ گر ہیں، حضرت تشریف فرما ہے. مجھے یہ کہتے کوئی اور محسوس نہیں ہوتی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمارے امام اور پیشوا کا نام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ہے. یہ بھی تو بتاؤ نا، یہ تو بتا رہے ہو کہ مسلک کا نام بریلی نہیں ہے، لیکن ساتھ اس کو بھی تو بتاؤ جب اس عقیدے پر لوگ حملہ آور ہوئے، طرح طرح کی بکواسیں شروع کی، ناسبی بھی حملہ آور ہوئے، رافضی بھی حملہ آور ہوئے. آپ کی دوستیاں ختم ہوں تو آپ کو پتا چلے نا، رافضی حملہ آور ہوئے، وہاں سے ذات رسالت پہ بھونکنے والے حملہ آور ہوئے، اہل سنت کے عقیدے پہ چاروں طرف سے حملہ شروع ہو گیا. تو مسلک کا نام بریلی نہیں ہے، مسلک کا نام اہل سنت ہے. لیکن جب چاروں طرف سے اہل سنت کے عقیدے پہ حملے شروع ہوئے، اس وقت ایک مرد مجاہد اٹھا، ایسی سیف اللہ تھا، اللہ کی ایسی تلوار تھا کہ عقائد باطلہ کا وہ رد کیا کہ اب دلیل اور علم کے میدان میں سنی گھبرائے گا نہیں، بلکہ منکر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہے گا کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے. اس وقت جس مرد مجاہد نے عقائد باطلہ کا رد کر کے بد عقیدہ لوگوں کو دور 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 کر کے بھگایا، ناموس رسالت کے اس چوکیدار اور اہل سنت کے عقیدے کے اس محافظ کو تاجدار بریلی امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے. ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اعلیٰ حضرت جیسا امام عطا فرمایا ہے. اور ہم اپنے لیے، میں اپنی بات بتاتا ہوں، اور مجھے یہ یقین ہے جتنے حضرات یہاں سامنے جلوہ گر ہے، بلکہ یقین بھی ہے اور میں جانتا بھی ہوں، ان کا یہی معیار ہے. اعلیٰ حضرت ہمارے نزدیک ایک کسوٹی ہے، اعلیٰ حضرت ہمارے نزدیک ایک معیار ہے. ٹیسٹر سمجھتے ہو نا، ایمان کا ٹیسٹر ہے عقیدے کا اعلیٰ حضرت کا نام. یہ ایسا نام ہے کہ نام ہی کافی ہے. عقیدہ توحید میں گڑبڑ ہوگی تو اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لے گا، عقیدہ رسالت میں کہیں ایک جگہ پہ بھی کمزور ہوگا تو اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لے گا، صحابہ کے بارے میں بک بک کرتا ہوگا تو اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لے گا، اہل بیت سے الجھن ہوگی تو اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لے گا. جو ان ساری مقدسات کا ماننے والا ہوگا اعلیٰ حضرت کا نام سن کے مرجائے گا نہیں، بلکہ سینہ تار کے کہے گا وادی رضا کی کوڑے ہمالا رضا کا ہے. میرے ساتھ کہو نہ سنیو، جس سمت دیکھتا ہوں علاقہ رضا کا ہے، جو اس نے لکھ دیا سند ہے وہ دل میں، اہل نظر کی آنکھ کا، اہل نظر کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالی ہمیں ان عقائد اور نظریات پہ قائم رکھے، اللہ تعالی ہمیں اس نظریے پہ قائم رکھے. اور جب قیامت کے دن حکم ہونا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھید سب ان کی شوکت میں لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں اب وقت ہے. Now it is the right time. رضا اب کیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو وہاں آواز میں آواز ملانے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں. اللہ